آئی کو انتخابات میں نمایاں کیا جا رہا ہے، مزید ابھارا جا رہا ہے، زیادتی نہیں ہو رہی جو یہ ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے جی پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ زیادتی نہیں ہے بلکہ انتخابات میں ان کو نمایاں سپیس دی جا رہی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ سیاسی سپیس حاصل کر لی پی ٹی آئی نے؟ واقعی کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ ان کے الزام کو؟ دو چیزیں، ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ سب سے زیادہ امیدوار الیکشن کمیشن کے پاس جو جمع ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی نے کتنا شور ڈالا تھا۔ آج الیکشن کمیشن میں سربراہی میں اسکندر سلطان راجہ کی میٹنگ بھی ہوئی اور بتایا گیا کہ جتنی شکایات آئی تھی پیپر چھیننے کی، سب کچھ کرنے کی، کسی ایک کے بھی پیپر ایسے نہیں ہیں جو جمع نہیں ہوئے جنہوں نے شکایتیں کی تھی۔ اب آپ سوشل میڈیا کی جنگ کا آپ اندازہ کر لیں کہ یہاں پہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، جہاں باریاں لینے کے الزامات لگائے گئے وہاں باریاں لینے کی یلغار ہو رہی ہے۔ 9.5 سال کے پی میں، 38 مہینے وفاق میں، پاکستان کی تباہی کرنے کے بعد عثمان بزدار اور محمود خان، اگر عمران خان اچھے کھلاڑی لاتے، وہ پاکستان، پنجاب، کے پی سب کو آگے لے کے جاتے تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ پچھلے کوئی حکمران تھے۔ انہوں نے بدترین حکمرانی کی، پھنس گئی پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم، جو 16 مہینے کی حکومت میں پھنسا گیا عمران خان آئی ایم ایف کے معاہدے کی بنیاد پہ۔ ٹھیک ہے، وہ لوگوں نے اب فیصلہ کرنا ہے 8 فروری کو، اور اس کے لیے ہر جماعت اپنا اپنا زور لگاتی ہے۔ کے پی سے بیرسٹر گور ہیں، کے پی سے مولانا فضل الرحمان ہیں، دونوں نے پریس ٹاک کی ہیں، انہوں نے اپنی اپنی جیت کے اور اپنے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے۔ الزامات سیاستدان کا کام ہے، بلاول بھی لگائیں گے، پی ایم ایل این بھی لگائے گی، اور آپ نے جاوید لطیف کا کہہ بھی دیا کہ 9-10 مئی کا۔ لیکن کور کمانڈرز کی جو بریفنگ ہے اس میں دیکھیں، اس کے 2 پیرے ہیں کہ انہوں نے ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں جو پاکستان سے باہر ہیں وہ پیرا الگ ہے، اور پاکستان میں انتشار پھیلانے والوں کو ریاستی قوت سے کچل دینے کا پیرا الگ ہے۔ اب آپ آ جائیں شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف۔ سائفر کیس ہو، کچھ ہو، یہی اڈیالہ پہ کہتے تھے نا سب لوگوں کو کہ جی وہاں جائیں گے اور چھوڑوں گا نہیں، پولیس والوں کے ساتھ بڑی رونت سے بولتے تھے۔ کسی بھی سیاستدان کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک، بلکہ کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب جرم ہو جاتا ہے تو آپ سزا دیں، دھکے نہ دیں، لیکن کب سیکھیں گے ہم؟ اگر ہم ایک دوسرے پہ خوش ہونے کی بات ہی کریں گے کہ جی اس وقت ان کے ساتھ زیادتی تھی، آج ان کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن میں اور آپ کیا بات کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جی پھر بیٹھیں آپ، پھر آپ فیصلہ کیجئے نا۔ سیاسی قوتیں آپ ہیں، فوج کی قوت آپ ہیں، عدلیہ آپ ہیں، میڈیا کے مالکان ہیں، پھر بٹھا لیں سب کو، سول سروس کو بٹھا لیں کہ بھئی کوئی پاکستان کو آگے چلانے کے لیے اگر آپ راستہ ایک فیسیلیٹیشن کونسل سے ڈھونڈ رہے ہیں اور دنیا آپ کو چاہتی ہے کہ آپ کوئی راستہ بنائیں، ہم آپ کی مدد تب کریں گے جب آپ اپنی مدد کریں گے۔ لیکن ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو بالکل ایک دوسرے کو گھسن موقع ہونا چاہتے ہیں، بکشم مکاشا والی لڑائی ہے، الزامات ہیں۔ یہ الیکشن اسی صورت میں ہو جانے ہیں۔ ہاں، عمران خان لڑیں گے، نواز شریف لڑیں گے، نہیں لڑیں گے، یہ چند دنوں میں فیصلے ہو جائیں گے۔ کہیں کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، کہیں پہ اعتراضات ہیں، یہ چیزیں آئیں گی، لیکن اصل ایشو وہی آئے گا کہ پاکستان کو اگر آگے نکالنا ہے تو کیا صرف الزامات سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے، کبھی ہمیں سبق سیکھنا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اب 8 فروری میں زیادہ دن نہیں ہے، جن لوگوں کو شبہات تھے، ہمیں تو پہلے دن سے نہیں تھا۔ میں 14 مئی پہ ہم اگلی دفعہ بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں، میں کہتا تھا الیکشن نہیں ہوں گے، کرا کے دکھا لیں، پھر توہین عدالت بھی لگا لیں، نہیں ہوئی نا۔ اب انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ بہت لوگوں کو اس کا انتظار تھا کہ فوج کب کہے گی کہ ہم سپاہی نہیں دے رہے، تو فوج نے کہہ دیا ہم الیکشن کرانے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ ٹھیک ٹھیک جی ایاز صاحب، ظاہر ہے اب الیکشن کی طرف جاتے ہوئے تمام جو حالات و واقعات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر پرٹیکولر پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، ایک طرف تو وہ شکوے شکایات کریں، دوسری طرف دیکھیں سب سے زیادہ ان کے جو کینڈیڈیٹس جن کی نامینیشن فائل ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ وہ ان کے لوگ ہیں امیدوار۔ تو اب جس طرح مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھارا جا رہا ہے، نمایاں کیا جا رہا ہے، یہ زیادتی نہیں ہو رہی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے اس بات میں دم ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ ان کے کینڈیڈیٹس آ گئے، ظاہر ہے جو ان نون تھے وہ تو آگے آرام سے، جو ہمیں وہ چھینا جھپٹی نظر آئی ہے وہ تو کچھ نون لوگوں کے ساتھ نظر آئی ہے نا، جہاں پہ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے الزام بھی میرے قائد کی جماعت پہ لگتا ہے اس کا، کیونکہ پنجاب میں ساری انتظامیہ یقیناً انہوں نے لگائی ہوئی ہے اور وہ رپورٹ بھی کرتی ہے ان کو، اس میں بھی کوئی شبہ والی بات نہیں ہے۔ جہاں تک جاوید لطیف صاحب کی بات ہے، وہ آپ کو پتہ ہے میرے قائد کے بہت قریب ہیں، وہ جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا کوئی پہلو ہوتا ہے، کوئی مطلب ہوتا ہے، اور فضل الرحمان صاحب بھی جب بات کریں وہ بھی میرے قائد سے بہت کلوز ہیں۔
ان اے وے یہ ہار ماننے والی گفتگو ہے, یہ جیتنے والی گفتگو نہیں ہے, معذرت کے ساتھ میں کہوں گا, کیونکہ لوگ تو اب یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ قائد شاید آپ کو لندن واپس جاتے ہوئے بھی نظر آئیں, کیونکہ جس طرح کے پریشرز ہیں اور وہ جو توقعات تھیں پہلے تو جن کو قائد سے توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی, اب جو قائد کو توقعات تھی وہ بھی انہیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی الیکشن کے بدلے میں, کیونکہ پی ٹی آئی کو جتنا ریلیف ملتا جائے گا وہ باقی پارٹیوں کے لیے یقیناً مشکل ہوتا چلا جائے گا. جاوید لطیف صاحب 9 مئی کے واقعات کی وہ کرتے ہیں کہ جی کیوں ان کو پرسو نہیں کیا جا رہا, میاں صاحب وہ رہن دے ہوتے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اگر وہ کوئی تحقیقات ہو گئی تو آپ لوگوں کے بھی اس میں پھنسنے کا بہت چانس ہے. آپ کے وزیر داخلہ نے ایک سے زیادہ مرتبہ نیشنل چینلز پہ بیٹھ کے یہ بات کی تھی کہ ہم نے یہ ہونے دیا, یعنی کہ آپ سہولت کاری کر رہے تھے, بڑا نیکی کا کام کیا آپ نے. تو وہ میرے خیال اس کو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ 28 مئی والے مشکل میں آ گئے ہیں اور 9 مئی والے شاید کہیں آگے نکل رہے ہیں, کیونکہ الیکشن میں, اور ہم یہ بات بھی کیا کرتے ہیں, بارہا ہم یہ بات کرتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بھی, کہ یہاں حالات کا پتہ نہیں ہوتا کب کوئی تبدیلی آنا شروع ہو جائے. وہ جو ہم ان دنوں بہت بات کرتے تھے نا کہ فضا میں تبدیلی نظر آ رہی ہے, اور ہمیں بہت شدت سے نظر آئی وہ, اب پھر کچھ چیزیں, مجھے تو کم از کم کچھ چیزیں چینج ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں ان دنوں میں جو میں دیکھ رہا ہوں. مطلب چیزیں وہ پی ٹی آئی کے لیے شاید اتنی سختی اب نہیں ہے جتنی پہلے تھی, اور شاید کچھ اور کم ہو جائے. وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے, پھر شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہوا, آج بلاول نے بھی اس پہ اس کی مذمت کی ہے. مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ جس لیول پہ جا کے کر رہے ہیں, اور یہ سارا جو یہ آ رہا ہے ملبہ یہ پی ایم ایل این پہ گر رہا ہے. اس لیے قائد کو اور میرے چھوٹے قائد کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے ضمنی سوال کیوں ان پہ گر رہا ہے, نہ وہ حکومت میں ہیں نہ ان کے کوئی معاملات ہیں, پھر کیوں ان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے؟ جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا کیا وہ نون لیگ اس کی ذمہ دار ہوگی؟ میں نے ان کے ایک سابق وزیر سے پوچھا کہ یار وہ ڈی جی اینٹی کرپشن کو آپ جانتے ہیں؟ کہتے ہیں یار کام دسو, انہیں ساڑھا کام نہیں کرنا تو کنہیں کرنا ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے, یہ پنجاب میں جو بیوروکریسی ہے وہ کس کے لیے کام کر رہی ہے, پولیس کس کے لیے کام کر رہی ہے. آپ چھوڑ دیں, مطلب بلا وجہ آپ کیوں زیادہ باتیں کھلواتی ہیں؟ کھلوا نہیں رہی, بس اچھا آپ انجوائے کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں سر, انفارمیشن لینا چاہ رہی تھی آپ سے, کیونکہ میں نے بارہا یہ سنا ہے, فیکٹس آر فیکٹس. جی میں نے بارہا یہ سنا ہے آپ سب سے بھی اور ارد گرد سے بھی, خبروں میں بھی, کہ ان چیزوں کا ذمہ دار جو ہے جو کچھ بھی ہوگا وہ ظاہر ہے اب نواز شریف صاحب کو. اچھا ساڈی دعا بڑی بولی ہے, سب سے سن بھی لیا لیکن پھر پوچھ رہی ہیں. سنا ہے نہیں, میں اب اس کا سوال تو بناؤں گی نا, آپ کے سامنے رکھوں گی. فیصل صاحب آپ تو ویسے مسکراتے رہتے ہیں. فیصل صاحب آج آپ سے کیا پوچھا جائے, آپ کہیں گے چھوڑ دیں یہ بات, اب یہ کرتے ہیں. دیکھیں جی پسند ناپسند ہر جماعت سے ہر کسی کی ہو سکتی ہے فیصل صاحب, یہ